السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، آج جن آیات مقدسہ پر درس قرآن ہو رہا ہے، آیت مقدسہ نمبر 4، 5 اور 6 ہیں۔ یہ آیات مقدسہ سورہ یوسف سے ہیں، پارہ نمبر 12 ہے اور سورہ مقدسہ کا پہلا رکوع شروع ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے اس سورہ مبارکہ کا پس منظر پیش کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے جو پچھلی سورہ ہود ہے اس میں ابراہیم علیہ السلام کو جو بشارت عطا فرمائی تھی حضرت اسحاق حضرت یعقوب علیہ السلام کی، اور وہ اصل میں بشارت ایک نسل کی بشارت تھی، ایک جو لڑی چلنی ہے، شاخ چلنی ہے، اس کی بشارت تھی، اور وہاں سے ایک شاخ چلتی ہے جس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اس بنی اسرائیلی شاخ میں جو سب سے بڑے اللہ کے نبی تشریف لائے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ عام طور پر سورہ یوسف کو چند چیزوں پر بند کر دیا جاتا ہے، جیسے یوسف اور زلیخا کے حوالے سے قصہ اور کہانی کے حوالے سے پیش کیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہاں پر کل کے درس میں یہ بات ہو گئی تھی کہ اللہ رب العزت نے اس کو واضح نشانیاں قرار دیا ہے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ عربی زبان میں کتاب مقدس نازل ہو رہی ہے، کیونکہ یہاں سے رہنمائی حاصل لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس دور کے مطابق سسٹم کی تشکیل کرنی ہے۔ تو یہ محض کوئی قصہ نہیں ہے، محض کوئی کہانی نہیں ہے، یہ ایک تاریخی تسلسل کے ساتھ ایک جوڑ پیدا کرنا ہے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ، اور پھر ان تمام قصص واقعات کے ذریعے سے رہنمائی لینی ہے
کہ کس طرح کا قومی نظام ہونا چاہیے، کس طرح کا سیاسی نظام ہونا چاہیے، کس طرح کا معاشی نظام ہونا چاہیے، کس طرح کا معاشرتی سسٹم ہونا چاہیے، اور کس طرح کا سماجی نظام ہونا چاہیے، معاشرے کے اندر نجی زندگی کی، فیملی زندگی کی، قومی زندگی کی مینجمنٹ کیسے ہونی چاہیے، یہ تمام رہنمائی اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ آج آیت مقدسہ نمبر 4 میں اللہ رب العزت حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ایک جو خواب آیا اس حوالے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے رہنمائی دے رہے ہیں۔ اذ قال یوسف لأبیہ، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام سے فرمایا، یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی رأیت 11 کوکبا، بے شک میں دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، رأیتہم لی ساجدین، مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ خواب دیکھتے ہیں کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج میرے سامنے جھک رہے ہیں۔ یہ خواب جو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا ہے، اصل میں اس خواب کے عنوان سے بہت بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ چنانچہ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک، والد محترم فرمانے لگے، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک، یہ جو خواب ہے اپنے بھائیوں کو بیان نہیں کرنا، علی اخوتک، اپنے بھائیوں کو، فیکیدوا لک کیدا، اگر آپ کوئی ایسا یہ خواب بیان کریں گے تو آپ کے لیے وہ کوئی فریب چلیں گے، مکر کریں گے، دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے۔ کیوں؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یہاں سے یہ رہنمائی بھی دے دی کہ کوئی بھی اگر راز ہو تو اس راز کو فوراً دوسروں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، وہ خواب کی شکل میں ہے یا کسی شکل میں ہے۔ یہ تو چونکہ بہت بڑا خواب اور حکمت ہے اس میں، اور وہ دونوں نبی ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، تو اس میں جو پوشیدہ راز ہیں، حکمتیں ہیں، وہ تو آگے جا کے تفصیلاً آئیں گی انشاءاللہ العزیز۔ لیکن اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں رہنمائی دے دی کہ شیطان سے آپ نے دور رہنا ہے۔ یہ شیطان ورغلاتا ہے، شیطان وہ دو افراد میں، فیملی میں جہاں بھی کوئی ربط اور جوڑ قائم ہو سکتا ہے، وہ اصل میں اس میں توڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ہمارا کھلا دشمن ہے، ہم نے اس سے بچنا ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اسی طرح چن لیا آپ کو آپ کے رب نے اور سکھایا آپ کو تأویل الاحادیث، باتوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے۔ تأویل الاحادیث کا مطلب ہوتا ہے کہ باتوں کو اس طرح ترتیب دینا کہ اس کے کوئی نہ کوئی نتائج نکل سکے۔ مثلاً ایک تو یہ ہوتا ہے کہ خواب سن کر اس کے اجزاء کو ذہانت و فراست سے مکمل کرنا، اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ موقع محال کو سمجھنا اور معاملات کے جو عواقب و نتائج ہیں ان کو پرکھ لینا، ان پر غور و فکر کر لینا، ان نتائج کے حوالے سے ان کو سمجھنا۔ اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ اور پیغمبروں کے جو ارشادات ہیں، جتنی بھی اقوام و امم کے قصص ہیں، واقعات گزرے، تاریخ گزری ہے، ان کو ان کے جو نتائج ہیں، ان کے مضامین ہیں، ان تک پہنچ جانا اور سمجھ جانا، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ تأویل الاحادیث کے عنوان سے ہیں۔ لیکن یہاں جو نقطہ سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی اٹکل پچو سے اس کا نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا۔
اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام آگے جو خواب آئیں گے اور ان کی تعبیر بھی بتائیں گے، تو حضرت یوسف علیہ السلام وہاں فرماتے ہیں کہ میرے اللہ نے یہ مجھے علم دیا ہے، یعنی یہ کچھ ظن نہیں ہے، گمان نہیں ہے، ہواؤں میں باتیں نہیں ہیں جیسے جادوگر کرتے ہیں، جیسے اور لوگ مختلف طریقوں سے تعبیریں بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں یہ مجھے میرے اللہ نے علم دیا ہے، پھر مجھے میرا اللہ رہنمائی دیتا ہے، میرا اللہ مجھے رہنمائی دیتا ہے اور بتاتا ہے یہ چیزیں۔ تو یہاں سے پتہ چل گیا کہ خواب کی کسی کو بھی آتی ہے تو اس کی محض تعبیر ظن کی بنیاد پہ نکال لینا، گمان کر لینا اور خود ہی اس کو گھڑنے کی کوشش کرنا، یہ ایسی بات نہیں ہے، نہ ہی یوسف علیہ السلام ایسا کرتے تھے۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ اپنی نعمت کو پورا کریں گے آپ پر اور آل یعقوب پر، کما اتمها علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق۔ یہاں سے بھی تاریخی تسلسل نظر آ رہا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام پر اللہ نے جو نعمتیں پوری کرنی ہیں، آپ کی جو اولاد ہے آل یعقوب، جو بنی اسرائیل، یہ آل یعقوب ہے، اور اس میں سب سے جو ممتاز اللہ کے نبی ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ تو یہ کیا اللہ کی نعمتیں ہیں؟ اللہ رب العزت اس حزب اللہ کو اور سچی جماعت کو دنیا میں سیاسی نظام قائم کرنے کی توفیق دیں گے، معاشی نظام بنائیں گے۔ آگے جا کے انشاءاللہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ یوسف علیہ السلام نے ایک بہت بڑا معاشی سیٹ اپ قائم کیا، پھر سیاسی نظام قائم کیا ہے، جس کے ذریعے سے اس دور کے مسائل حل کیے، سائنسی مسائل حل کیے ہیں۔ تو یہ دنیا کی نعمتیں ہیں، دنیا کی نعمتیں سیاسی عدل کا نظام قائم کرنا، معاشی عدل کا نظام قائم کرنا، معاشرتی عدل کا نظام قائم کرنا، سائنس اور ٹیکنالوجی میں جو اس دور کی ضرورت ہوتی ہے اس میں ترقی کرنا، آگے بڑھنا، انسانیت کی پیاس بجانا، یہ نظام ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت نے فرمایا تاریخی تسلسل کے ساتھ، ہم نے ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر بھی اپنی یہ نعمت مکمل کی ہے۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک آپ کا جو رب ہے وہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اس لیے ایک تو انبیاء کا یہ تاریخی تسلسل سمجھیے، دوسرا حضرت یوسف علیہ السلام یہ پہلے اللہ کے نبی ہیں بنی اسرائیل میں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں، اور دنیا کے اندر انہوں نے جو بادشاہت قائم کی، سسٹم کی تشکیل کی ہے، وہ اہم ہے۔ چنانچہ پہلے رکوع میں ہی اللہ رب العزت نے خواب کے ساتھ اس سسٹم کی تشکیل کی بات کر دی ہے، تاکہ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے جو نبی ہیں اصل میں وہ انسانیت کے لیے بہترین سسٹم لے کے آتے ہیں، جو ایک سیاسی عدل کا نظام، معاشی عدل کا نظام، امن کا نظام، خوشحالی کا نظام ہوتا ہے۔ اور آگے آگے ڈیٹیل سے پڑھیں گے آپ کہ یوسف علیہ السلام نے جو خوشحالی پیدا کی قحط کے دور کے اندر، وہ سائنس اس دور کی ضرورت تھی، اور اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے وہ کام لیا ہے۔ اس لیے یہ سورہ یوسف بہت بڑی ہمیں رہنمائی دینے والی سورہ مبارکہ ہے۔ اس کو اس اینگل سے ہم نے سننا ہے۔ تمام سورہ مبارکہ، سورہ مقدسہ کے جو درس ہیں محض ایک واقعہ کے انداز میں نہیں، اس واقعہ سے جو رہنمائی لینی ہے ہم نے اس انداز سے اس کو سمجھنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مرحلہ وائز یہ آگے چلتے جائیں گے، اور اس سورہ مبارکہ کی جو حکمتیں ہیں اور اس کے جو انعامات ہیں، اعزازات ہیں، اور ہمارے لیے آج کے دور میں رہنمائی ہے، انشاءاللہ اس پر بات چیت ہوتی رہے گی۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے صغیرے کبیرے گناہ معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل
تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.